یمن نے ایک اور سعودی جہاز کو تباہ کر دیا ہے۔ ریڈ سی کے اندر ویژولز دوستو آپ کے سامنے چل رہے ہیں، کیونکہ ریڈ سی میں کہا جا رہا ہے کہ ناکہ بندی بہت ٹائٹ کی گئی ہے یمنیوں کی طرف سے، اس لیے زیادہ ویژولز بھی بہت کم نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہ ویژولز جو ہیں تازہ بتائے جا رہے ہیں کہ ایک اور سعودی جہاز نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، جس پر یمنی ہوتیوں نے سعودی عرب کے اس جہاز کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے سعودی عرب نے جو آرڈرز تیل کے لیے ہوئے ہیں وہ تو دنیا کو فراہم کرنے ہی ہیں اور جہازوں نے نکلنے کی کوشش کرنی ہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جہاز نکلتے ہیں بندرگاہوں سے، یمنی ہوتی ان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ویژولز دوستو آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ اب یہیں پر دوستو اسی دوران سعودی عرب نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ پاکستان سے بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آرڈر پاکستان کو یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ ہم آپ سے چیز لیں گے، آپ سے لیں گے، اور پاکستان کو بالکل تیار رکھا گیا ہے، لیکن ایک دم سے اگر ڈیل کسی اور سے ہو جائے، یعنی کہ آپ فار ایگزامپل آپ سوچیں کہ اگر آپ کی ایک کمپنی ہے، کوئی شخص آتا ہے آپ سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں آپ سے طے کر رہا ہوتا ہے، لیکن آخری دن جب یہ ڈیل ہونی ہوتی ہے یا معاملات طے ہونے ہوتے ہیں تو وہ کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے اور اس سے معاہدہ کر لیتا ہے۔ تو یہ دوستو اب پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے اس نے اسرائیل اور امریکہ سے مدد مانگ لی ہے اپنی حفاظت کے لیے، جس سے دوستو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان پر اب سعودی عرب کو اس طرح سے یقین نہیں رہا جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کیونکہ ایران کے بھی بہت قریب ہے، سعودیہ کے بھی بہت قریب ہے، ایران کو پاکستان استعمال کر رہا ہے کہ سعودی عرب سے پیسے لیے جائیں، ہم کہیں گے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں، سعودی عرب پریشان ہوگا اور وہ پاکستان کو $10 ارب دے دے گا، جو کہ پاکستان امریکہ سے مانگ رہا ہے۔ تو سعودی عرب بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اب بلیک میلنگ پر اتر آیا ہے۔ شہباز شریف نے کل فون تو سعودی ولی عہد کو کیا، لیکن یمنیوں کے خلاف کوئی بڑا ایکشن پاکستان نے ابھی تک نہیں لیا، جو کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایک ایکشن لیا جائے۔ پاکستان یہی کہتا ہے صبر صبر صبر، جنگ کو نہ بڑھایا جائے، جو کہ ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن سعودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈٹ جاؤ ہماری حفاظت کے لیے۔ اب یہاں پر دوستو یمنیوں نے جو نئی دھمکی لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ ہم سعودی عرب کو جو ہے وہ اتنا تباہ کر دیں گے۔ یمنی اسپوکس پرسن جو ہیں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے مسلم دنیا کو جو ہے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اب وہ وقت چلا گیا جب سعودی عرب ترقی کر رہا تھا، ترقی کا دور سعودی عرب کا اب ختم ہونے والا ہے، اب سعودی عرب کی بربادی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ ہم مزید حملوں کی تیاری سعودی عرب پر کر رہے ہیں۔ اب اسی دوران دوستو سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان پر ہی ہم رہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اب اسی دوران دوستو سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کی طرف دیکھ رہا ہے، امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھ کیوں رہا ہے؟ اسرائیل سے سعودی عرب کیا چاہتا ہے؟ صومالی لینڈ کا کیا معاملہ ہے؟ اور پاکستان کو اس کا کیا نقصان دوستو ہونے والا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ سعودی عرب ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کل ہی دوستو ابھی خبر سامنے آئی، جو کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، کہ امریکہ نے ایک ڈیل کی، یعنی پرسوں ایک ڈیل کی کہ ہم نیوکلیئر جو سول پرپس کے لیے جو ہے ہتھیار اور نیوکلیئر ری ایکٹر وہ سعودی عرب کو فراہم کریں گے۔ ایک نیوکلیئر ڈیل جو ہے 30 سالہ نیوکلیئر ڈیل وہ سعودی عرب کے ساتھ اعلان کر دیا کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو تبدیل کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب سے جوہری معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابراہیم معاہدے سے جوڑ دیا ہے، یعنی کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرو گے تو ہی ہم یہ ڈیل آپ کے ساتھ کریں گے اور نیوکلیئر معاہدہ جو ہے اس کی منظوری دیں گے۔ اب سعودی عرب دوستو خود اندر سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں، امن معاہدہ، اور اب اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی اگر ہم نے یہ معاہدہ نہ کیا تو یمن ہمیں تباہ کر دے گا، اس لیے ہم اسرائیل کو ابھی فی الحال تسلیم کر لیتے ہیں تاکہ ٹرمپ کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے، یہ معاہدہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کر کے سعودی عرب جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے گا، تاکہ اسرائیل کا کیونکہ اس ریجن میں انفلوئنس ہے، یو اے میں انفلوئنس ہے، صومالیہ لینڈ جو کہ آگے ہے، جو کہ ایک نئی ریاست بنی ہے، وہاں پر اسرائیل نواز حکومت ہے جو کہ یمن کے بالکل سامنے پڑتی ہے۔ تو یہاں پر اگر سعودی عرب اسرائیل سے مدد مانگتا ہے تو اسرائیل فی الحال سعودی عرب کی سیکیورٹی کا ضامن بن سکتا ہے،
اور یمنیوں کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر دوستو پاکستان کے لیے یہ اتنی بری خبر ہے کہ پھر پاکستان کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پاکستان کا کردار جو ہے مڈل ایسٹ میں وہ پھر کم سے کم ہوتا جائے گا۔